میرے لیے ادھر دیکھنا مشکل ہو جائے گا. آپ آ جائیں بار بار دن پھیر کر بہت مشکل ہو جائے گا. یہ سب آگے آ جاؤ بیٹا, آؤ سارے آگے آؤ, آ جائیں جی, آ جائیں. یہ ادھر سامنے آ جائے, بڑی جگہ ہے. نعرہ آ جائیں. تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. ایک بار پھر درود پڑھیے گا, صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت, شکریال میں نے اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں نے وہاں تقریباً چند ایک کلمات ادا کیے تھے. جس طرف ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب اشارہ فرما رہے تھے, ہم نے پاکستان کی سرزمین پر اپنا فریضہ نبھاتے ہوئے ہمیشہ امن و امان کے قیام کی خاطر تحریر اور تقریر کو مد نظر رکھا ہے, اور کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی گفتگو کرنا گوارا نہیں کی جو ملک و ملت کی بقا اور سالمیت پر اثر انداز ہو سکے. ہم نے ہمیشہ اسی اصل اصول پر زندگی بسر کی ہے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ ایک وہ اصولی اور مرکزی نقطہ ہے جو امن عامہ کے قیام کی ضمانت ہے. لیکن آج کل کچھ ناسبی علماء, یا یوں کہہ دوں کچھ خارجی علماء, یا یوں کہہ دوں کہ کچھ فکر یزیدیت کے حامل علماء, جنہوں نے ملک میں اتحاد و اتفاق جو شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان بھائیوں کے مابین چلا آ رہا ہے, اس میں دراڑیں ڈالنے کی خاطر اور خلیج اختلافات واقع کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ شیعہ حضرات کا اپنی اذان میں اور اپنے کلمہ میں خلیفۃ بلا فصل یہ کہنا یہ دہشت گردی ہے. اور اس کی تردید الحمدللہ شیعہ سے زیادہ ہم ان اپنے علماء ملت اسلامیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ولایت علی پر قائم رہتے ہوئے ہم سے زیادہ اپنی آواز بلند کی ہے. حتیٰ کہ الحاج جناب طاہر محمود اشرفی صاحب نے جو علامہ محمد حسین اکبر صاحب کے ساتھ مل کر جو ادارہ منہاج الحسین کے بانی ہے اور اس وقت سربراہ بھی ہے, ان کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کھلا یہ کلمات ادا کیے ہیں کہ جو بھی شیعہ حضرات کی آذان کو دہشت گردی کہتا ہے وہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جو فرمائی آپ سے لیکن یہاں پر اس نئی نسل کو, ان عزیزان ملت کو, ان برادران اسلامی کو سب سے پہلے ہم نے یہ عرض کرنا ہے ان کی خدمت میں
کہ آؤ ہم قرآن سے فیصلہ لیں کہ ولی کون ہو سکتا ہے. صرف اور صرف قرآن سے. یہ سب پھر پیچھے بیٹھ گئے. میں نے تمہیں کہا ہے آگے آؤ میرا بیٹا. شاباش. یہ ہم نے قرآن سے, یہ اس عزیز بیٹے کو, یہ میرا پوتا ہے, تو میں نے اس کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ اپنی فیلڈ میں جا کر جب بھی گفتگو ہو صحیح جواب دے سکے. درود پڑھیے گا. صلوات. تو سب سے پہلے ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ولی اللہ کون ہو سکتا ہے. تو سورہ الکہف آیت نمبر 50 ہے جو اب میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذا المضلین عضدا. گھروں میں جا کر اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا کہ جب شیطان بن چکا, دیکھا فکرہ آپ نے لیا ہے لیکن اسے صفحہ ذہن پہ نقش نہیں کیا. جس نے بھی دیکھنا ہو کہ شیطان کیسے بنتا ہے تو وہ اس شیطان کو دیکھ لے. وہ کیسے شیطان بنا؟ نمازی تھا, عابد تھا, تسبیح گزار تھا, قیام رکوع سجود بجا لا رہا تھا, لیکن جیسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر بنا, جیسے ہی تعظیم خلیفت اللہ کا منکر بنا, فوراً شیطان بن گیا. تو ہمیں پتا چل گیا کہ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم کا منکر بن جائے وہ کل کا شیطان تھا, یہ آج کا شیطان ہے. تو لیجئے آج بھائی اظہر صاحب کی طرف سے, چونکہ کافی تاخیر ہو گئی ہے کچھ احباب کی وجہ سے, تو میں نہیں چاہتا کہ گھنٹے سے زیادہ میں آپ کا زیادہ وقت لے سکوں. کوشش کروں گا کہ گھنٹے کے اندر میں تقریر تمام کر دوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے شیطان کے شیطان بن جانے کے بعد, افتتخذونہ وذریتہ, اے اولاد آدم, اے فرزند آدم, کیا تم شیطان کو اور شیطان کے چیلے چاٹوں کو, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, کیا تم شیطان اور شیطان کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ جو فرمائی نہیں بات سمجھ میں آئی ہے, تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا کہ اے اولاد آدم, کیا تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو, اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو؟ وہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ وہ ولی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب اللہ آگے جواب دے رہا ہے کہ وہ تمہارے ولی کیوں نہیں ہو سکتے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارے ولی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں کلم کلا. یا اللہ وہ ہمارے کھلم کھلا دشمن کیسے ہو گئے؟ شیطان کا تو ہمارا کبھی ٹاکرا ہی نہیں ہوا, کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا, تو وہ پھر ہمارا دشمن اور اس کی اولاد دشمن کیسے بن گئے؟ کہا دیکھتے نہیں وہ تمہارے باپ آدم کے دشمن ہیں. معلوم ہوا جو ہمارے جسمانی باپ کا دشمن ہے جب وہ ہمارا ولی نہیں بن سکتا تو جو ایمانی باپ علی کا دشمن بن جائے. یہ ہے پہلی دلیل کہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا. اب دوسری دلیل, ما اشہدتہم خلق
السماوات والارض، میں نے نہ تو شیطان اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ بنایا، میں نے زمینیں جب بنائی اور آسمان جب خلق کیے تو میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا۔ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور جب میں نے ان کے وجود خلق کیے تو میں نے ان کو ان کے وجودوں کی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا۔ سمجھ میں آئی ہے سمجھ گئے میری بات کو؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، شیطان اور شیطان کی اولاد تمہارے ولی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ میں اللہ نے جب زمینیں بچھائیں، جب آسمان بلند کیے تو میں نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر بنانے پر عینی گواہ نہیں بنایا، اور نہ ہی میں نے ان کو ان کے وجودوں کی خلقت پر گواہ بنایا۔ لو صاحبان، اب یہی میں رک گیا، یہی سے ہمیں پتا چل گیا کہ ولی اللہ کون ہو سکتا ہے۔ نہیں صاحب نہیں صاحب نہیں، بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے آسان لفظوں کے ساتھ میں نے مقصد پیش کیا ہے۔ یہی سے قرآن سے واضح ہو گیا کہ ولی اللہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے بننے سے پہلے ہو۔ توجہ فرمائی صاحبان، آپ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ تھکا تھکا نعرہ نہیں چاہیے، مل کر جذبے کے ساتھ نعرہ لگائیں آپ لوگ۔ تو اب یہ قرآن دیکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، سورہ نمبر 50 کی، سورہ الکاف کی یہ آیت نمبر 50 ہے، سورہ نمبر 18 کی، گھروں میں جا کر دیکھ لیجیے گا۔ اس آیت سے پتا چل گیا کہ ولی اللہ وہ ہو سکتا ہے جو زمینوں کے بننے سے بھی پہلے ہو اور آسمانوں کے بننے سے بھی پہلے ہو، صرف ان کے بننے سے پہلے نہ ہو بلکہ اپنے وجودوں کے بننے سے بھی پہلے ہو۔ تو اب آئیے پھر قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے جو اپنے وجودوں سے اور زمین اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے ہیں۔ اب میں آپ کو پھر قرآن کی سورہ سواد کی طرف لے جاتا ہوں، جس میں اللہ پھر شیطان سے فرما رہا ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ او عزازیل، او ابلیس، او شیطان، تو جو میرے بنائے ہوئے کی تعظیمی سجدے کا منکر بن گیا ہے، کیوں منکر بنا ہے؟ ما منعک، تجھے کس نے روکا ہے؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کو سجدہ تعظیمی کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ خلق کیا ہے۔ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے؟ تو اب اس آیت سے پھر میں آج خطابت نہیں کروں گا، میں بڑے آرام کے ساتھ بڑی تسلی کے ساتھ 45 منٹ 47 منٹ اس فضائل پر صرف کروں گا۔ یہی سے ہمیں پتا چل گیا میرے عزیز بیٹو، میرے بھائیوں، کہ جناب آدم سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، جنات سے پہلے کچھ ایسی ہستیاں موجود تھیں
واہ جی واہ، جنہیں اللہ نے عالین کہا ہے، تو اب ہمیں مسلمانان عالم بتائیں کہ وہ عالین کون ہیں؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ میں نے شکریال میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ عالین کون ہیں۔ تفسیروں میں سے میں نے اہل سنت کی تفسیروں کے نام لیے تھے، جن کے آج پھر میں نام لے رہا ہوں۔ پہلا جو میں نام لے رہا ہوں ان کی تفسیروں میں سے تفسیر کا، وہ ہے تفسیر در منصور۔ دوسرا جو نام میں لے رہا ہوں وہ ہے تفسیر کبیر۔ تیسرا نام جو میں لے رہا ہوں وہ ہے تفسیر الکشاف۔ چوتھا نام جو میں لے رہا ہوں وہ ہے تفسیر سالبی۔ پانچواں نام جو میں لے رہا ہوں وہ ہے تفسیر روح المعانی۔ چھٹا نام جو میں لے رہا ہوں وہ ہے تفسیر روح البیان، اور باقی بہت ساری تفسیریں میں وہ دہرانا نہیں چاہتا جو میں شکریال میں عرض کر چکا ہوں۔ ان تمام تفسیروں میں یہ درج ہے کہ اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ تو جو سجدہ نہیں کر رہا آدم کو، کیا تو اونچے درجے والوں میں سے، کیا تو بلند درجے والوں میں سے، کیا تو عالی مرتبت والوں میں سے، کیا تو بلند شان والوں میں سے ہے؟ تو بابا پھر بتاؤ تو بلند شان والے ہیں وہ؟ اگر تم نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے کہ وہ بلند مرتبے والے، بلند شان والے ہیں کون؟ جب رسول پاک کی بارگاہ میں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کے پیارے پیارے صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری عرض کر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس جاء رجل، ایک شخص آیا، اسے سلام کے بعد رسول سے کہا، فقال یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز وجل لابلیس استکبرت ام کنت من العالین ومن هم یا رسول اللہ الذین هم اعلی من الملائکۃ المقربین۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ اللہ نے جو ابلیس سے کہا تھا کہ کیا تو عالین میں سے ہے، تو وہ عالین ہے کون؟ کیا وہ عالین ملائکہ سے جو مقرب ہیں ان سے بھی بزرگ ہیں، ان سے بھی بلند مرتبہ ہے کہ وہ آدم کے سامنے جھکائے گئے اور یہ نہیں جھکائے گئے؟ تو فقال رسول اللہ، رسول نے جواب دیا، آپ فرماتے ہیں سن وہ عالم کون ہے؟ انا محمد۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ انا محمد با علی، یہی میں نے مضمون چھوڑا تھا اور روکا تھا۔ انا محمد، اور بیٹا ہو سب دوپٹے والے، ہو سب پٹکے والے، بات سمجھ میں آئے تو میری طرف دیکھو ورنہ اٹھ کے ادھر جا بیٹھو۔ انا محمد با علی با فاطمہ تو نہیں، میں رک گیا، میں یہاں پہ رک گیا، میری زندگی آپ میں گزری ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ انا محمد با علی با فاطمہ تو والحسن والحسین۔ ایک میں محمد مصطفیٰ، ایک میرا بھائی علی المرتضیٰ ہے، ایک میری بیٹی فاطمہ ہے، ایک میرا بیٹا حسن ہے، ایک میرا بیٹا حسین ہے۔ میں نے شکریال میں کہا تھا خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ہم مصطفی، مرتضی، حیدری، حسنی، حسینی، بنتنی، جعفری، اثنا عشری، صرف صحابہ سے علی کو افضل نہیں مانتے بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ شہباز
بیٹا آج اس عظیم اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں کہ ہم علی ابن ابی طالب کو صرف رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ سے افضل نہیں مانتے، بلکہ علی ہونے کے ناطے سے ہم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھگانگے تو حل کہہ رہا، ہم علی کو ان سب سے افضل مانتے ہیں، صرف علی کو نہیں مانتے۔ آپ بولتے نہیں، مجھے آپ پہ گیلا ہے، آپ سامنے بیٹھتے ہیں لیکن بولتے نہیں، جن پر مجھے بڑا اثر پڑتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم صرف علی کو ان سے افضل نہیں مانتے، بلکہ رسول فرماتے ہیں وہ فاطمہ۔ تک عالین ہونے کے ناطے سے افضل ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ۔ اگر کوئی کہہ دے توبہ توبہ، گلفام صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، کیا جناب فاطمہ بھی ان نبیوں سے افضل ہو گئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک؟ بابا توبہ بعد میں کرنا، پہلے گلفام سے دلیل سن لو۔ جس نے رسول سے آ کر فاطمہ کا رشتہ طلب کیا، رسول نے ان سے کیا فرمایا کہ فاطمہ کا اختیار میرے حق میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو جب علی کا رشتہ طے کر دیا فاطمہ کے ساتھ، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے فاطمہ کا رشتہ علی سے کیوں طے کیا؟ فرمایا میں نے طے نہیں کیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اسی میں بلکہ جبرائیل نے آ کر مجھے میرے رب کا پیغام پہنچایا کہ میرا محمد ان کو بتا دے، لالا علیون لما کان لفاطمہ کفن علی وجہ الارض من آدم الی یوم القیامہ۔ اگر علی نہ ہوتے تو زمین کے سینے پر آدم سے لے کر قیامت تک فاطمہ کا کوئی کفن نہ۔ والحسن والحسین، حسن بھی عالین میں، حسین بھی عالین میں، تو بھلا جس حسن کی برابری میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہ اتر سکے، وہ حسن کسی خیر سے، آپ ناراض نہ ہونا، خفا نہ ہونا، ممبر سے ایک بات بیان کی جاتی ہے، ہاں ہو سکتا ہے آج کل نہ ہوتی ہو، لیکن جب میں کبھی بیٹھ کے سنتا تھا تو اس زمانے میں ہمارے کچھ ممبری شہزادے فرمایا کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے فلاں سے صلح کر لیا، حالانکہ صلح اور ہے، جنگ بندی کا معاہدہ اور ہے۔ صلح اور ہے، جنگ بندی کا معاہدہ اور ہے۔ صلح میں دونوں فریق ایک دوسرے کا نظریہ قبول کرتے ہیں۔ امام حسن نے ملوکیت کو قبول نہیں کیا، نظریہ
मलूकियत को इमाम हसन ने कभी कबूल नहीं किया, और फिर दूसरा लफ्ज तारीख में दिया जाता है कि इमाम हसन ने उसकी बैत कर ली। खुदा के बंदो जरा सोचो तो सही, हसन है बड़ा, हुसैन है छोटा। बड़ी बात मुश्किल दे रहा, जो ले ले साथी, जो ले ले वो मेरा जरूर साथ थी। अरबी में अस्माए मुकब्बरा बड़े, जैसे बड़े नाम होते हैं, बड़े नाम अकबर, फिर छोटा नाम मुसग्गरा, असगर, कुबरा बड़ा नाम मुअन्नस में, सुगरा छोटा नाम मुअन्नस में। तो अरबी में एक है अस्माए मुकब्बरा बड़े नाम, और एक है अस्माए मुसग्गरा छोटे नाम। अब हसन किन में से है? अस्माए मुकब्बरा में से। जो समझ जाए वो बोले, जो न समझे मैं रुकूंगा नहीं, जो मैंने आगे बढ़ना है। हसन है बड़ा नाम, यानी अस्माए मुकब्बरा में से। इसका छोटा नाम क्या बनता है? रजुलन का छोटा नाम क्या है? रुजैलुन। हसनन का छोटा नाम क्या है? हुसैनुन। तो हुसैन है अस्माए मुसग्गरा यानी छोटा नाम, और हसन है अस्माए मुकब्बरा यानी बड़ा नाम। तो हसन नाम के एतबार से भी हुसैन से बड़ा, और मकाम के एतबार से भी चूंकि बड़ा है, इमाम है हुसैन का, हुसैन से बड़ा। तो मुसलमान आने आलम, जिस घर का छोटा हुसैन किसी की बैत नहीं कर सकता, उस घर का बड़ा हसन किसी की बैत कैसे? गुलफाम साहब, आपने जिन आलिम का जिक्र किया है, कुरान में कहीं इसकी वजाहत भी है? कुरान में कहीं इसकी वजाहत भी है, और मैं वजाहत पेश कर रहा। ये देखिए, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, सीन नंबर 2 अल बकरा आयत नंबर 37, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैह। जनाब आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया, और उन्हीं कलिमात के वसीले से अल्लाह ने हजरत आदम का रुजू करना कबूल किया। अब रखो उलमा के सरों पर कुरान, पूछो इनसे कि वो कलिमात कौन से हैं। अगर कोई बताना गवारा नहीं करता तो ये लो मैं बता रहा हूं। किताब का नाम तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 1, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की लिखी हुई, मतबुआ बैरूत लबनान। अंदर का कागज पीले रंग का अखबारी कागज, बाहर की जिल्द मैरून कलर की पतली रकीक चमड़े वाली जिल्द। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं, सफर नंबर 60 और सफर नंबर 61। जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये बयान कर रहे हैं कि हम सहाबा ने रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कलिमात कौन से हैं? या रसूल अल्लाह, जो समझ जाए वो बोले, जो नहीं समझे उनके चेहरे में देख रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें हटा नहीं सकता, उठा नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, वो कलेमात कौन से हैं जिनकी मार्फत का इल्म जनाबे आदम को अल्लाह ने बख्शा था? तो रसूल पाक ने क्या फरमाया? ये है तफसीर दुर्र मंसूर। रसूल पाक ने फरमाया कि आदम ने सवाल करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।
سکون ملتا ہے، علی کا نعرہ لگانے سے دل کو سکون ملتا ہے، منکر کا خون جل جاتا ہے، مومن کا نیا خون بنتا ہے، نعرہ حیدری۔ لیکن یہاں پر پھر نعرہ لگائیے گا، یہ سن لیں، بڑی مہربانی یہ سن لیں، پھر جتنا مرضی میں آئے بلند آواز سے نعرہ لگائیں، پہلے یہ عبارت ختم ہونے دے دیں۔ جیسے رسول نے یہ فرمایا، یہ تفسیر در منصور سے میں پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 60 کی آخری سطر، صفحہ نمبر 61 کی پہلی 2 سطریں، میں ان 2 سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحابہ نے عرض میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جن آل محمد کا آدم نے واسطہ دیا تھا وہ آل ہیں کون؟ آپ بولنا چاہیے، وہ ذرا سوچئے جناب عبداللہ بن عباس نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ رسول کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، چچا کے بیٹے تھے، ان کے خیال میں تھا کہ شاید رسول کہہ دیں گے کہ یہ سارے آل میں شامل ہیں، تو اسی لیے بڑے تمطراق کے ساتھ، ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ پوچھا کہ لو آج ہمارا بھی سر اونچا ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ آل ہے کون جن کا جناب آدم نے واسطہ دیا؟ بس اتنا کہنا تھا، رسول نے فرمایا کہ جناب آدم نے اللہ کے عرش کی طرف دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اب نعرہ لگائیے گا، نہیں اس طرح نہیں، جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے مل کے نعرہ یار اگر بھائی میرے لیے کم ٹائم نہ رکھا، میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا، پابندی بات نہیں، میں نے پڑھنا تھا، آپ نے سارا پہلے شروع کرا دیتے، آپ درود پڑھیں، صلوات۔ اب جہاں گلفان کہتا ہے کہ جناب آدم نے واسطہ کس کا دیا، شیعہ تفسیر سے میں نے نہیں پڑھا، تفسیر در منصور سے پڑھا ہے، رسول کا، علی کا، سیدہ فاطمہ کا، امام حسن کا، امام حسین کا، آدم سے پہلے تھے تو واسطہ دیا۔ واہ جی واہ، سارے چپ کر گئے۔ یہ حضرت آدم سے پہلے تھے تو جناب آدم نے ان کا واسطہ دیا۔ بھئی لو بچوں، اب میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں کر رہا، شادی آپ کے لیے نہیں ہے، باقی بچوں جو میرے نوجوان بیٹے بیٹھے یہ ان کے لیے بات ہے۔ ہمیشہ وسیلہ کسے بنایا جاتا ہے؟ جو اپنے سے افضل ہو۔ تو جناب آدم نے وسیلہ کن کو بنایا؟ رسول 1، علی 2، سیدہ 3، حسن 4، حسین 5۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ صرف علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے افضل نہیں، بلکہ فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی۔ ایک بار پھر درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ صاحبان اگر اب بھی کسی کو اعتراض ہو تو میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرا رسول سوال کر ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب ہے حکم کیا ہے؟ ان سے سوال کر جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو جب بھیجے ہی پہلے گئے تو پھر رسول
उनसे सवाल कैसे करें। अब मैं नाम ले रहा हूं तफसीरों के, अपने अपने मोबाइल चेक कर ले, मेरा कोई हवाला जाया ना होने पाए। अगर किसी के पास मोबाइल में महफूज नहीं हो रहा तो ये केसट तैयार हो रही है। इन केसटों में से कोई एक केसट ले ले। पूरे पाकिस्तान की जमानत नहीं, मक्का यूनिवर्सिटी तक, अजहर यूनिवर्सिटी तक आपका ये प्लेटफॉर्म जमानत दे रहा है। लो मैं किताबों के नाम ले रहा हूं कि आया रसूल ने सवाल किया, अगर किया तो वो सवाल क्या था। पहली किताब का नाम किफायत तालिब, सफा नंबर 66 66, मेरे बड़े भाइयों की बहुत बड़ी किताब। दूसरी किताब का नाम शवाहिद तमजीद, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 272, हदीस नंबर 865। तीसरी किताब का नाम तर्जुमतुल इमाम अली इब्न अबी तालिब मिन तारीख मदीना दमिश्क, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 97। लेकिन मैं इन तमाम कुतुब के साथ साथ उस किताब से भी पढ़ रहा हूं जिसका नाम है अल असरारुल अलविया। रसूल पाक के सहाबा ने रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वसअल, सीगा अम्र है यानी हुक्म है, अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है, सवाल कर। वाह वाह वाह, वसअल, सवाल कर। किन से कर? इन रसूलों से जो तुझसे पहले रसूल बनाकर भेजे गए। या रसूल अल्लाह, जब वो आई आपसे पहले है तो फिर आपने सवाल किया। आप इरशाद फरमाते सहाबा से, क्या तुम ये सोच सकते हो कि अल्लाह मुझे हुक्म दे सवाल कर और मैं सवाल न करूं? सहाबा हैरान हुए। या रसूल अल्लाह, फिर आपने सवाल कब किया? जब कोई रसूल नबी मक्का में, मदीने में, ओहद में, बदर में आपके पास आया ही नहीं, तो आपने सवाल कैसे किया? अब मैं इन किताबों से पढ़ रहा हूं जिनका मैंने हवाला दिया है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, लम्मा उसरे अभी फी लैलतुल मेराज, जब शबे मेराज मैं आसमानों पर बुलंद किया गया। जब मैं चौथे आसमान पर बैतुल मामूर में पहुंचा, अल्लाह ने अंबिया को जमा किया जिन्होंने मेरे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। जब मैं तमाम नबियों को नमाज पढ़ा चुका तो उसके बाद एक फरिश्ता मेरे पास आया। सलाम के बाद मुझे कहने लगा, तेरा रब तुझसे फरमा रहा है, सल हुम या मोहम्मद, इन नबियों से ए मोहम्मद सवाल कर। क्या सवाल कर? इन नबियों से सवाल कर। अब वो सवाल क्या करना है? बिमाज़ा बुइस्तुम, इन नबियों से पूछ कि मुझ मोहम्मद से पहले तुम किस वादे पर, किस बुनियाद पर, किस अहद पर नबी बनाकर, किस वादे पर, किस बुनियाद पर, किस अहद पर तुम नबी बनाकर भेजे गए। रसूल पाक फरमाते हैं, जब मैंने उनसे कहा कि तुम मुझसे पहले अंबिया किस वादे पर नबी बनाकर भेजे गए, तो तमाम नबियों ने फकालू, सबने मिलकर कहा, बोइसना, हम नबी और रसूल बना के भेजे गए अला शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, बल इकरार बिन्नुबुव्वत का, बल विलायत अली इब्ने अबी। फरमाई साहबान
آپ نے؟ میں نے آج رات یہاں ٹھہرنا ہے انشاءاللہ۔ تقریر کے بعد میں جا کر بھائی محترم چودھری اظہر صاحب کی کوٹھی میں ٹھہرا ہوا، جس بچے نے، عزیز نے، بزرگ نے مجھ سے اس کی فوٹو کاپی لینی ہو اپنے موبائل میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ فوٹو کاپی لے جاؤ، علماء کے سامنے رکھو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا کلمہ کیا تھا۔ واہ جی واہ، چپ کر کے بیٹھ گئے ہو نا۔ دیکھیے میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، میں الگ اعلان کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے فوٹو کاپی لے جاؤ، بلکہ اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے تقسیم کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ کلمہ پڑھنے والے شیعہ دہشت گرد ہیں تو پھر اس کے فتوے میں کون کون آتا ہے۔ بھائی جان ناراض نہ ہونا، مجھے اتنا ٹائم دیا کرو، آج کی کوئی بات نہیں، میں آئندہ کے لیے اگر میری زندگی ہے۔ دیکھیے آج تک جب سے میں اسلام آباد آ رہا، اسلام آباد بنا نہیں تھا جب میں آیا تھا، یعنی ایوب خان نے جو انقلاب لایا تھا وہ میں چکنالہ کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا جب اعلان ہوا تھا، اسلام آباد کا تصور ہی نہیں تھا سن 1958 میں۔ خیر میں اس کو بڑھاتا نہیں، جو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج تک میں نے یہ تحریر ممبر سے نہیں پڑھی، اسلام آباد کے، راولپنڈی کے، کسی اور جگہ کے، لیکن جس دن سے یہ دہشت گردی کا الزام لگایا گیا ہے میں نے اسے تلاش کیا ہے، تلاش کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ لیجئے میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ حضرت مولانا مجدد الثانی یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی مرتضیٰ سرفراز، ساتھ رہیے گا میں نے پچھلی تاریخ چھوڑ دی ہے، مولا علی مرتضیٰ سرفراز فرمائے گئے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا یعنی علی کا روحانی فیض، آپ کی اولاد مبارکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ساری کائنات میں پھیل رہا ہے۔ اب اگلے فقہ ہیں جو میں نے سنانے ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، اس مکتوبات میں سے مکتوب نمبر ہے 123، وہ اس میں لکھتے ہیں، اور ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اس راہ کے باسدین یعنی اس راہ پر چلنے والے، اس راہ کے باسدین کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں، اور یہ عظیم الشان منصب یعنی ولایت کا علی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین ظاہری پیدائش سے پہلے ولایت کے مرتبے پر موجود تھے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر اتنازان میں دو لازموں کے ساتھ دل بولا علی مولا، دل اتنا ڈھیلا نہیں بولتا، دل گرج کے بولتا ہے۔ من کنت مولا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کم از کم اس دور میں تو آپ گرج کے بولے تاکہ جو دہشت گردی کہنے والے ہیں ان کے منہ پہ تماچا لگے کہ جسے محمد مولا کہتے ہیں۔ گانے سے دل کو سکون ملتا ہے، منکر کا
کا خون جل جاتا ہے، محمد کا نیا خون بنتا ہے۔ نعرہ حیدری! علی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی مولا تھے، مجھ سے پہلے مولانا صاحب بہت خوب پڑھ رہے تھے، میں وہاں سن رہا تھا، بہت اچھے پڑھ رہے تھے، خدا اور انہیں تاثیر عطا فرما اور علم کے اعتبار سے اور انہیں پڑھنے کی توفیقات پر قائم رکھے۔ لیکن یہاں میرے بیٹھے ہوئے انہوں نے فرمایا فلاں صحابی نے مولا کے لیے یہ فرمایا ہے، میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میں ساتھ حوالے لایا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو میں نے عرض کرنا تھا انہوں نے ایک اور رنگ میں عرض کر دیا، تو میں حوالہ جات کے ساتھ اس رنگ میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 115۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے بہت بڑی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے دوسری کتاب کا نام ذخائر العقبہ، صفحہ نمبر 68 عربی میں، یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اور تیسری کتاب جس کا میں نام لے رہا ہوں آپ سب اسے جانتے ہیں، الصواعق المحرقات، حضرت علامہ ابن حجر مکی کی یہ کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 107۔ چوتھی کتاب جس کا میں نام لے رہا ہوں اس کا نام ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 266۔ میں ان ساری کتابوں سے لے کر یہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو مرد مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور ہمارا جھگڑا سنیں اور اس پر فیصلہ کریں۔ جب کہا فیصلہ کریں، انہوں نے کہا وہ دیکھو، نہیں ساتھ دیا، نہیں ساتھ دیا۔ حضرت عمر سے جب انہوں نے کہا ہمارا جھگڑا سنیں اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں، جس کے حق میں بھی کریں فیصلہ کریں، یہ جب انہوں نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا وہ دیکھو۔ جب کہا نا وہ دیکھو تو اب جو انہوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک بولا، یہ کھتر پوش جو بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے کیا ہم اس کے پاس جائیں؟ کہا ہاں، جس کو تم کھتر پوش کہہ رہے ہو اسی کے حق میں رسول نے کہا ہے کہ تم میں سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب۔ جاؤ اور جا کر اس سے فیصلہ سنو، میں سمیٹ رہا ہوں، جاؤ اور اس سے جا کر فیصلہ سنو۔ علی کے پاس پہنچے، آپ نے جھگڑا سنا، سننے کے بعد جس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہو فیصلہ سنا دیا، وہ دونوں واپس پلٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہو گیا فیصلہ، تو جس کے حق میں نہیں ہوا تھا اس نے کہا نہیں حضور میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ خود فیصلہ سنائیں، ہمارا جھگڑا سنیں اور آپ خود فیصلہ سنائیں۔ اب یہ ہے ان کتابوں کی عبارت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھا، دیکھ کر کہا بیعدک ما تدری من ھذا، اور بدبختی ہو تیرے لیے، جہنم ہو تیرے لیے۔ بڑی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ، یہ میرے حوالے میرے ہاتھ میں موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا بیعدک من ھذا ما تدری من ھذا، بدبختی ہو تیرے لیے، جہنم ہو تیرے لیے، ویل کی پانی ہو جہنم کی تیرے لیے، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بتا دیں یہ کون ہے۔ کہا اگر سننا چاہتا ہے تو فرصت، ھذا مولایا مولا کل مومن۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ اسی طرح نعرہ لگاؤ گے؟ یہ تو مجھے پتا ہے نا میں نے کیسے تلاش کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! جیو جی کا بات خیر ہے نا؟
مولا تمہیں صاحب اولاد دیری نہ کرے. جیو حیدر. کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ ہاں مولایا، یہ میرا بھی مولا ہے. وہ مولا، اب اگلا فکر سنیے گا. وہ مولا، او بیٹا میری طرف دیکھ، ورنہ میں اٹھا دوں گا یہاں سے. ہاں مولایا، یہ میرا بھی مولا ہے، اور صرف میرا مولا نہیں، وہ مولا کل مومنن و مومنتن، یہ ہر مومن کا اور ہر مومنہ کا. یار میں پڑھ گیا تو اسی ساری چپ کر رہے ہو. حضرت عمر فرما رہے ہیں یہ صرف میرا مولا نہیں، ہر مومن کا، ہر مومنہ کا، ہر مومن کا، ہر مومنہ کا. تو لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا، فساد کیسا؟ علی کو تو وہی مولا مانے گا جو مومن ہوگا. سنیے گا، میری ساری تقریر ایک طرف، ان کا یہ آخری فکرہ ایک طرف. فرماتے ہیں ہذا مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، یہ ہر مومن کا مرد ہے، ہر مومن کا مولا ہے، ہر مومنہ کا مولا ہے. ومن لم یکن مولا ہو، جس کا یہ علی مولا نہیں. ومن لم یکن مولا ہو، جس کا یہ علی مولا نہیں، فلیس بمومن، وہ جتنا کلمہ پڑھتا رہے، نہ یہاں مومن ہے نہ وہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بس یہ آخری حوالہ، بات ختم. رسول پاک نے فرمایا ہے، ترمذی شریف میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، مناقب خوارزمی میں ہے، سوائق محرقہ میں ہے، کنز العمال میں ہے، اور باقی بہت ساری جناب المبدت میں ہے، باقی بہت ساری کتابوں میں ہے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم میرے بعد ہر مومنہ مرد کا اور مومنہ عورت کا تو ولی ہے. میں باتی میرے پاس جب سے جو مومن چلا آ رہا ہے. عربی کے فکرے ہیں انت ولی کل مومن و مومنۃ من بعدی، جتنے میرے بعد تو تمام مرد مومن اور مومنہ عورتوں کا تو ولی ہے میرے بعد. تو جتنے مومن گزرے ہیں رسول کے فرمان کے مطابق علی ان کا ولی ہے. اب میں نہیں پڑھتا، اب آپ کو بولنا پڑے گا، اب میں نہیں بولوں گا. قرآن کو پڑھیے گا. جناب نوح کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں. تو کل نبی کیا ہے؟ مومن. اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد تو ہر مومن کا ولی ہے. تو علی کے لیے میں ثابت کر چکا ہوں کہ نبیوں کا کلمہ کیا ہے اور نبی کا فرمان کیا ہے کہ تمام نبیوں کا علی ولی ہے. اگر علی کو ولی ماننا دہشت گردی ہے تو پھر بتا نبیوں کو کہاں لے جائے گا؟ لیکن نہیں، پھر میں کہتا ہوں جیو کہ تمام علماء اہل سنت نے وہ بریلوی کے علاوہ کسی اور مکتب فکر کے ہیں، سب نے یک جمع ہو کر یہ نعرہ بلند کیا ہے
کہ علی اللہ کا ولی ہے، کہ قرآن کی آیت گواہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اب تفسیر کبیر جلد نمبر 12، پہلا ولی کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا ولی کون ہے؟ رسول اللہ۔ تیسرا ولی کون ہے؟ جس نے حالت رکوع میں کھڑے ہو کر زکات دی، اور وہ کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ تو بس فساد ہی ختم ہو گیا۔ ہم نے اللہ کو ولی مانا، کہا لا الہ الا اللہ، محمد کو ولی مانا، کہا محمد رسول اللہ۔ اب تیسرا ولی ہے، ہم نے اسے ولی مانا، کہا علی ہے۔ علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین۔ رسول ساری زندگی حسنین کا مقام فضل و فضیلت ابنایا کہتا منواتے رہے کہ جس طرح اللہ نے ان کو میرا بیٹا قرار دیا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ حضرت علامہ، میں کوئی بات حوالے سے نہیں کرتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس دور کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، ان کی کتاب کا نام ہے سر الشہادتین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ظاہراً رتبہ شہادت عطا نہیں کیا، لیکن حقیقتاً آپ کو رتبہ شہادت اللہ نے عطا کیا ہے۔ کیوں نہیں عطا کیا ظاہراً؟ اس لیے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری یعنی پوشیدہ خفی، اور ایک ہے شہادت کی قسم جلی یعنی ظاہری واضح۔ کسی کو بغیر ہتھیار کے گلا دبا کر، زہر دے کر، یا کسی اور خفیہ طریقے سے قتل کر دینا، جو اسلام کی راہ میں قتل ہو جائے، یہ ہے شہادت پوشیدہ، شہادت خفی۔ اور کسی کو ظاہری ہتھیار سے شہید کرنا اسلام کے راستے میں، یہ ہے شہادت ظاہری۔ اگر اللہ ہمارے رسول کو شہادت باطنی دیتا، خفی دیتا، تو پھر وہ نبی جنہیں شہادت ظاہری ملی ہے، وہ قیامت کے دن ہمارے نبی پر فخر کرتے کہ آپ کو شہادت باطنی ملی ہے، ہمیں شہادت ظاہری ملی ہے۔ اگر شہادت ظاہری دیتا تو پھر باطنی والے کہتے کہ آپ کو شہادت باطنی نہیں ملی، ہمیں شہادت باطنی ملی ہے۔ تو اللہ نے رسول کو دونوں شہادتوں کا رتبہ دینے کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں کو چن لیا۔ شہادت باطنی کے لیے آپ کے بڑے بیٹے شہزادہ حسن کو چن لیا، اور شہادت ظاہری کے لیے آپ کے چھوٹے بیٹے شہزادہ حسین کو چن لیا۔ تو نیچے لکھتے ہیں کہ امام حسن نے نہیں لکھا، امام حسین کا لکھا ہے۔ نیچے لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت حسین کی شہادت نہیں، بلکہ دراصل یہ رسول کی شہادت ہے۔ اس کے نیچے جو جگہ باقی تھی میں نے اپنے قلم سے نوٹ لکھا، میں نے لکھا علامہ صاحب آپ نے جو کچھ لکھا ہے، جتنی آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیے جائیں کم ہے، لیکن کم از کم جب آپ نے یہ لکھ دیا ہے کہ امام حسین کی شہادت جو ہے وہ شہادت رسول ہے، تو آگے پھر یہ بھی تو لکھتے کہ جو بھی ان دونوں کا قاتل ہے وہ صرف حسن کا قاتل
قاتل نہیں، صرف حسین کا قاتل نہیں، بہرحال زہر پانی میں ملا کر رسول کے بڑے شہزادے کو جادہ بنت اشس ملعونہ کے ذریعے سے دیا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دو چار گھونٹ اس کے پیے، ابھی پیے ہی تھے کہ کلیجہ کٹنے لگا۔ جیسے امام کا کلیجہ منہ کو آیا، فوراً آواز دے کر کہا ام فروا میرے حسین کو بلا۔ مرحبا اجرکم من اللہ۔ حسین پہنچے، بھائی کا سر اٹھایا، میرے مولا نے سینے سے لگایا، آواز دے کر کہا بھائی خیر تو ہے؟ کہا حسین مجھے زہر مل گیا ہے، یہ جو سرائی میں پانی ہے اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ امام حسین نے گلاس اٹھایا، اس میں پانی ڈالا، چاہ کے منہ تک لے گئے۔ امام حسن نے وہ پانی کا گلاس زمین پر انڈیل دیا۔ جیسے انڈیلا، اب تاریخ کے فکر یہ ہے کہ زمین کا سینہ پھٹ گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنا سخت زہر تھا کہ جس سے زمین کا سینہ پھٹ گیا، امام حسن کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا۔ تو تاریخ کے جو فکر ہیں وہ یہ ہے کہ کلیجہ خون ہوگا۔ امام حسن کے منہ سے باہر آنے لگا، دشت منگایا گیا، تھال رکھا گیا، امام کے کلیجے کے ٹکڑے اس دشت میں جمع ہونے لگے۔ یا سامنے سے دروازہ کھلا تھا، امام حسن نے دیکھا کہ روتی ہوئی بہن زینب آ رہی ہے۔ جیسے سیدہ زینب پر نظر پڑی، تڑپ کر کہا حسین اس دشت پر، اس تھال پر، میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر بھیا چادر ڈال دے۔ کیوں مولا؟ مولا خیر تو ہے، چادر کیوں ڈالوں؟ امام حسن فرماتے ہیں وہ دیکھ سامنے میری بہن زینب آ رہی ہے، اگر اس نے میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے مر جائے۔ فوراً حسین نے چادر ڈالی۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں مولا حسن، مدینے میں تو اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی بہن زینب آپ کے اپنے گھر میں دشت میں کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، لیکن ہائے کربلا، سن 61 ہجری 10 محرم جب حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑے، مظلوم الزہرا کا لاشا کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، رو رو کے کہتی رہی واہ غربتا، واہ عباسا، واہ حسینا۔ بھائیوں نے مل کر، چونکہ امام کو غسل صرف امام دے سکتا ہے، معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے، غیر معصوم نہیں دے سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے غسل شہادت دیا۔ آپ کو یاد ہوگا رسول پاک کے پاس جب جبرائیل جنت کا کفن اور کافور لائے تھے تو اس وقت رسول کے پاس حضرت علی بھی تھے، سیدہ بھی تھی، حسنین بھی تھے، شہزادی زینب بھی کھڑی ہوئی تھی۔ تو رسول نے فرمایا تھا یا علی ذرا میری کمر کو سہارا دے۔ جب علی نے سہارا دیا، رسول اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے آئے ہوئے جنت کے کفن کے 4 ٹکڑے کیے، اور جو کافور تھا اس کے 4 حصے کیے، کفن کا ایک ٹکڑا اور کافور کا ایک حصہ اپنے لیے رکھا، کفن کا ایک ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ روتی ہوئی بطول کو دیا۔ رو کر کہا بطول یہ تیرے لیے ہے، میرے بعد سب سے پہلے پہلو کا درد لے کر تو میرے پاس آئے گی۔ کفن کا تیسرا ٹکڑا اور کافور کا تیسرا حصہ علی کو دیا، کفن کا چوتھا ٹکڑا اور کافور کا چوتھا حصہ روتے ہوئے حسن کو دیا۔ سننے والوں، رونے والوں، سید و غیر سید و، کفن بھی ختم ہو گیا،
काफूर भी खत्म हो गया। जब जन्नत का कफन और काफूर दोनों खत्म हो गए, ज़ैनब ने हुसैन को देखा, रोते हुए हुसैन ने माँ को देखा, सैयदा ने तड़प कर बाबा को देखा, आवाज देकर कहा बाबा क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? मरहबा मरहबा मरहबा। रसूल रोकर फरमाते हैं बतूल खैर तो है? कहा बाबा हर एक को कफन का टुकड़ा भी दिया है, काफूर का हिस्सा भी दिया है, वो देखो मेरी ज़ैनब और हुसैन दोनों रो रहे हैं। आपने हुसैन को न कफन का टुकड़ा दिया न काफूर का हिस्सा दिया, रोते हुए हुसैन की तरफ रसूल देख कर फरमाते हैं आओ मेरा गरीब करबला बेटा, आ मेरा मजलूम करबला बेटा। औलाद वाले जब हुसैन करीब आए, सीने से लगाकर गले का बोसा लिया, बोसा लेकर कहा मेरा लाल, कफन का टुकड़ा उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई गुस्ल देने वाला हो। जिन्हें कोई कफन पहनाने वाला हो। रोने वालों अदादारों, वही रसूल का दिया हुआ कफन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया गया। ताबूत तैयार हुआ, जब मैं कहूं फिर ले आना, ताबूत तैयार हुआ, भाई सारे मिलकर ताबूत उठाकर रसूल के मदार की तरफ चले, वहां लाए जहां लाने का हक था ना। मैं फिक्रा फिर कहता हूं, इमाम हसन का ताबूत वहां लाए जहां लाने का हक था। इधर ताबूत लाए, उधर आप गवाही देंगे। जब किसी इलाके के सरदार का ताबूत उठाया जाए, जनाजा उठाया जाए, तो रैयत क्या करती है? उस ताबूत पे चादरें डालती है, उस पर धूल बरसाती है। हसन भी तो कायनात का सरदार था। जब इसका ताबूत बाजार में गया तो रैयत ने क्या किया? 70 तीर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जीते रहो सलामत रहो। 70 तीर मौला हसन के ताबूत पर बरसाए गए। 7 तीर कफन से गुजर कर मौला के जसद मुबारका में आके बेमस्त हो गए। जैसे तीर बरसे हसन के तनाजे पर, ताबूत पर, वैसे अब्बास ने क्या किया? जल्दी से अब्बास घर की तरफ दौड़े, अपने हुजरे में गए, जाके तलवार उठाई। जब तलवार उठा के पलटे, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ी, आवाज देकर कहती अब्बास अब्बास, भाई का ताबूत लेके गया था, ये तलवार क्यों उठा के जा रहा है? तड़प कर कहते हैं सैयदा, मुसलमानों ने बतूल की औलाद को बेबारे समझ लिया है। तेरे हसन के ताबूत पर तीर बरस रहे हैं, इसलिए तलवार उठाने आया हूं ताकि इन्हें बताऊं हसन में बारिश नहीं। सैयदा ने एक फिक्रा दिया, कहा जाओ अब्बास। बीबी देख कर कहती अब्बास अब्बास, तुझे मेरी चादर का वास्ता, जब तक हुसैन इजाजत न दे तलवार नहीं उठाती। गाजी तलवार लेकर चले। बस जैसे ही हुसैन ने अब्बास को देखा कि हाथ में तलवार लेकर अब्बास सामने आ रहा है, जैसे सामने आए फरमाया अब्बास मौला हुक्म, तलवार मेरे हवाले करो। क्या अभी मैं पढ़ूं आप सुनकर रोलेंगे? जरा आंखें बंद करके मदीने का तसव्वुर करो। अब्बास ने तड़प कर तलवार दी, जब तलवार दे दी मौला फरमाते अब्बास मौला हुक्म, हनफिया मौला इरशाद, मुस्लिम मौला फरमाइए। जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार को देखा, अब्दुल्ला सरदार हुक्म, ये ताबूत उठाओ। बस मैंने पढ़ दिया जितना मसाइल पढ़ना था। ये ताबूत उठाओ। तमाम भाइयों को यकीन था कि मौला फरमाएंगे नाने के
मदार पे ले चलो। लेकिन जब उठाया, अब्बास कहते हैं मौला कहाँ ले जाए? ज़हरा का बेटा रो के कहता है दोबारा घर। हाय रोने वालों, आज तक किसी परदेसी का जनाजा कब्रिस्तान गया हुआ घर से फिर वापस घर नहीं आया। जब कहा ना दोबारा घर, अब्बास का रुख फिर गया नजफ की तरफ, आवाज देकर कहा बाबा, ज़हरा का लाल तलवार उठाने की इजाजत नहीं दे रहा। बस मैं हाथ बांध कर कहता हूं मैं ताबूत की छवि बरामद करा रहा। जब तक मैं मातम मौला हसन न कहूं, सच्चा शहादत हसन का कोई भाई, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा अपनी जगह से खड़ा न हो। ताबूत लेके चले, ले आए शबीय ताबूत को। देखा मेरे पास ले आए शबीय ताबूत, लाइएगा। मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, मैं रुकवा रहा हूं यहाँ पर। शबीय ताबूत को मैं यहाँ बुला के ले आए बड़े आराम से। बैठे रहे बाबा जी, बैठ गए, आप बैठ गए, लाने दे उन्हें, लाने दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस जहां 2 सेकंड के लिए रोक दे। अब मैं मसायब नहीं पढ़ता, इनसे पूछो कभी ताबूतों पर तीर भी होते हैं? हमेशा ताबूतों पर फूल होते हैं, यहां तीर क्यों है? ये वही मंदिर पेश कर रहे हैं जो मदीने में मजलूमियत का मंदिर था। लेकिन मैं कहता हूं मौला हसन, जब आपका ताबूत घर आया, बहनों ने तीर निकाले, दोबारा कफन में लपेटा गया, आपको जन्नतुल बकी ले गए। लेकिन हाय करबला, क्या करे सकीना जो रो रो के कहती है बाबा, तेरे सीने से तीर, तेरे बदन से तीर। लातमे हसन, लातमे हसन, लातमे हसन। निकला था जनाजा, लौट के आया है, निकला था जनाजा। लौट के आया है, निकला था जनाजा जो। घर लौट के आया है, निकला था जनाजा जो। घर लौट के आया है, निकला था जनाजा जो। घर लौट के आया